ورتل القرآن ترتیلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ تو کل ہم نے کیا تھا جو رول تھا ہمارا قلقلہ، اور اس کا جو بقیہ حصہ ہے اس کے مراتب، لیولز آف قلقلہ جو ہے انشاءاللہ وہ آج ہم کور کریں گے، تو ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے گا۔ جی اب آپ سٹارٹ کریں گے لکھنا، اور ساتھ ساتھ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا۔ جہاں پہ جو چیز سمجھنا ہے آپ مجھ سے کویشچن کر سکتے ہیں، اور چیٹ باکس میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، جیسا کہ آپ نے اخفاء کا جب ٹاپک پڑھا تھا تو اس میں بھی آپ نے اس کے لیولز پڑھے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ لیولز کیوں آتے ہیں، یہ لیولز کیوں ہوتے ہیں؟ یہ اصل میں اس رول کی انٹینسٹی ہوتی ہے۔ وہ جو رول آپ پڑھتے ہیں نا، اس کی انٹینسٹی ہوتی ہے کہ کس حرکت یا علامت پر اس کی جو آواز ہوتی ہے وہ ہائی ہو جاتی ہے، کہاں اس آواز کا لیول لو ہو جاتا ہے، کہاں اس آواز کا لیول مڈ لیول پہ آ جاتا ہے۔ وہ آواز کا جو لیول ہے نا، اصل میں وہ اس کا مراتب ہوتا ہے، وہ اس کا مرتبہ ہوتا ہے۔ تو ایکچولی ہم دیکھیں تو رول کے اندر جو لیولز بن چکے ہیں وہ اصل میں ہماری آواز سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہاں آواز اس رول کی بلند ہے، کہاں کم ہے، کہاں مڈل لیول پہ ہے۔ اب کہاں کم ہے تو کیوں کم ہے، کہاں زیادہ ہے تو کیوں زیادہ ہے، پھر ساتھ میں ہم ان چیزوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کون سی حرکت آئے تو یہ ہوتا ہے، کون سی علامت آئے تو ایسے ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اصل میں لیولز بنا دیتی ہیں۔ لیولز جو ہوتے ہیں یہ اصل میں آپ کی ہماری اگر ہم غور کریں تو یہ ایسا کوئی نیا ٹاپک نہیں ہوتا، یہ اصل میں ہماری تجوید کے اندر ہمارا غور و فکر ہوتا ہے۔ جتنے غور و فکر سے آپ اس کو پڑھیں گے آپ خود بخود اس کے لیول کو سمجھ سکتے ہیں، انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آپ لکھیے، ہیڈنگ دیجئے قلقلہ کے مراتب، یا لیولز آف قلقلہ، یا قلقلہ کے درجے۔ سب سے پہلا درجہ ہائی لیول کا درجہ ہوگا، اور وہ کون سا ہوگا؟ اس کی ہیڈنگ یہ ہوگی کہ وقف کرتے ہوئے ساکن مشدد حرف پر، وقف کرتے ہوئے ساکن مشدد حرف، یعنی جس لفظ کے آخری حرف پر ساکن مشدد علامت ہو اور اس پر آپ وقف کر رہے ہیں، اور وہ حرف مقلقل حرف ہے، یعنی قلقلہ والا حرف ہے، تو وہ پہلے درجے کا قلقلہ ہوگا۔ پھر سے بتاتی ہوں کہ آپ تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کرتے ہوئے آپ نے وقف کیا ہے، سانس اور آواز کو توڑا ہے۔ اب جس لفظ پر آپ نے وقف کیا ہے اس لفظ کا آخری حرف قلقلہ والا حرف ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس قلقلہ والے حرف کے اوپر دو چیزیں ہیں، ایک ہے ساکن، ایک ہے تشدید۔ اب آپ کو پتا ہے کہ ساکن جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جب ہم وقف کرتے ہیں تو خود ساکن کرتے ہیں، اور ایک ساکن جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں ساکن آپ کو کلیئر ہے۔ تو پہلے درجے کا جو ہائی لیول کا قلقلہ ہے وہ دو چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، تشدید اور ساکن۔ اب مثال کے طور پہ قرآن پاک میں آتا ہے بالحق، بالحق۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو قاف ہے یہ قلقلہ لیٹر ہے۔
اب اس میں جب ہم نے وقف کیا تو یہ لفظ تھا بالحقی، لیکن جب ہم نے وقف کیا تو اس کو ساکن کر دیا، اور اس کے اوپر کیا ہے؟ تشدید بھی ہے. اس کے اوپر تشدید بھی ہے. تو اب جو یہاں پر آواز ہوگی وہ ہائی درجہ کی ہوگی، ہائی لیول کی ہوگی. بالحق، بالحق. یہ جو پلٹ کی آواز آ رہی ہے مخرج سے، حق، یہ اصل میں پہلے درجے کی آواز ہے قلقلہ کی. کہ آپ جو پلٹ کی آواز آتی ہے وہ زیادہ ساؤنڈڈ ہے، زیادہ ساؤنڈ کے ساتھ ہے، زیادہ واضح ہے یہاں پہ قلقلہ. سمپل اگر آپ سے پوچھا جائے کہ قلقلہ سب سے زیادہ کس حرف پر واضح ہوتا ہے، تو آپ کہیں گے کہ جب ہم وقف کرتے ہیں اور جس لفظ پہ ہم وقف کر رہے ہیں اس کا آخری حرف قلقلہ والا ہے، اور اس پر دو چیزیں ہیں، تشدید اور ساکن، تو وہاں پہ قلقلہ کی آواز زیادہ ہوتی ہے، یا قلقلہ وہاں پر زیادہ واضح ہوتا ہے. جی یہاں تک کلیئر ہوگی یہ بات پہلے درجے کی. سیکنڈ لیول کا جو قلقلہ ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ سیکنڈ لیول کا جو ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسے لفظ پر وقف کرنے لگے ہیں جس لفظ کے آخری حرف قلقلہ والا ہے اور اس پر ساکن کی علامت ہے. کتنی چیزیں؟ آپ ایک فارمولا بنا سکتے ہیں. فارمولا بنانے کے لیے آپ کو کیسے لکھنا ہوگا؟ آپ ایسے لکھ سکتے ہیں، میں لفظ بولنے لگی ہوں موقوف کو، موقوف، میم واو مو، قاف واو قو فا، موقوف. موقوف کہتے ہیں جس لفظ پر آپ وقف کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں موقوف. وقف سے ہے نا، اور وقف ہمارے لیے ایزی ورڈ ہے، اور جس لفظ پر ہم وقف کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں موقوف. ٹھیک ہے، تو پہلی چیز ہمیں فارمولا بنائیں گے تو آپ لکھیں گے موقوف. ٹھیک ہے، یعنی کہ موقوف لفظ جو ہوتا ہے ہمارا، پلس کیا چیز ہمیں چاہیے کہ وہ ساکن ہو، ساکن ہو، اور پلس مقلقل حرف ہو یا قلقلہ والا حرف ہو. یہ تین چیزیں ہمیں ریکوائر ہے. مثال لکھیے، الصمد، الصمد، جیسے قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، الصمد. اب یہ جو دال ہے الصمد پہ آپ نے سٹاپ کرنے لگے ہیں، وقف کرنے لگے ہیں. اب یہ جو الصمد ہے نا یہ موقوف ہے، جس پر ہم سٹاپ کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں موقوف. اب الصمد میں آخری حرف قلقلہ والا ہے، دال ہے، اور اس کے اوپر کیا ہے؟ ساکن ہے. اب یہاں پہ جو قلقلہ ہوگا وہ سیکنڈ درجے کا ہوگا، آواز واضح ہوگی لیکن پہلے درجے سے تھوڑی کم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، مد. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں پہلے درجے میں دو چیزیں تھی، تشدید بھی تھی اور ساکن بھی تھا. دوسرے درجے میں صرف ساکن ہے، خود بخود لیول کم ہو گیا. تیسرا درجہ لکھیں. تیسرے لیول میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو لفظ چاہیے. آپ لکھیں، فارمولا لکھیں اس کا، لفظ، لفظ، اور یہ لفظ کے درمیانی حرف میں، لفظ کے درمیانی حرف کوئی مقلقل حرف ہوتا ہے، اور تیسری چیز ساکن ہوتا ہے. تین چیزیں ہوگی تیسرے درجے میں کہ آپ کو ایک لفظ چاہیے، لفظ کا جو درمیانی حرف ہوتا ہے وہ مقلقل حرف ہوتا ہے، اور تیسری چیز وہ مقلقل حرف ساکن ہوتا ہے. اور اس کی مثال ہے جیسے یجعلو، یجعلو. اب اس میں جیم جو ہے وہ درمیانی حرف ہے اور اس پر کیا ہے؟ ساکن. اب یہ تیسرے درجے کا قلقلہ ہے. چونکہ اس کے آخر اور شروع میں متحرک حرف ہے جس کی وجہ سے یہ درمیان میں ہے،
تو اس کی جو قلقلہ ساؤنڈ ہے، ساکنہ کا ساؤنڈ ہے، پلٹ کر آنے کی جو ساؤنڈ ہے وہ کم ہو جاتی ہے. جب آخری حرف ہوتا ہے تو آواز زیادہ پرومیننٹ ہوتی ہے، جب درمیان میں ہوتا ہے تو آواز کی پرومیننسی جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے تھرڈ لیول کا قلقلہ ہے. اور تھرڈ لیول کا قلقلہ کون سا ہوتا ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے، لفظ کے درمیان میں وہ مقلقل حرف ہوتا ہے، اور تیسری چیز کہ وہ ساکن ہوتا ہے. اور مثال یجعلو، یجعلو، یجعلو پڑھتے ہوئے بھی آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. جیسے یجعلو، قلقلہ تو ہم کر رہے ہیں، آواز بھی ہوتی ہے لیکن انٹینسٹی کم ہو جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو پہلے اور دوسرے کے. جی تیسرا اور لاسٹ، فورتھ اور لاسٹ، متحرک حرف کا قلقلہ. متحرک حرف کا قلقلہ، متحرک میں کیا ہوتا ہے کہ قلقلہ والے حروف تو ہوتے ہیں، قاف طا با جیم دال میں سے کوئی نہ کوئی حرف تو ہوگا لیکن اس پر حرکت ہوگی. ٹھیک ہے، اب اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہم نے تو یہ پڑھا ہوا ہے کہ یہ پانچوں حروف ساکن ہوں تو قلقلہ ہوتا ہے. تو اس میں بڑی ایک منیوٹ سی بات ہے سمجھنے والی کہ یہ جو پانچوں حروف ہیں نا، ان پر نیچرلی جو ہے نا وہ قلقلہ ہوتا ہے. اگر ان پر زبر پیش یا زیر کی حرکت بھی آ جائے نا تو پھر بھی تھوڑا سا سلائٹ ساؤنڈ کے ساتھ مخرج میں آواز ضرور پلٹتی ہے، لیکن وہ سننے میں اتنی واضح نہیں ہوتی. لیکن اگر اس میں بہت غور و فکر کیا جائے تو ادراک ہوتا ہے، لیکن نارملی اس میں نہیں پتہ چلتا کہ ہم قلقلہ کر رہے ہیں. جیسے یہ جو ال آتا ہے نا، اس میں ایک صورت ہے جس میں یہ لفظ آتا ہے الحطامہ. الحطامہ، الخطا میں طا کے اوپر تو زبر ہے، لیکن جب مخرج میں یہ حرف بڑھا جاتا ہے تو اس میں تھوڑا سا قلقلہ کی آواز آتی ہے. الحطا، حطا. ٹھیک ہے، آواز مخرج میں جا کر پلٹ کے واپس آتی ہے لیکن وہ بہت کم درجے کی ہوتی ہے، اس لیے محسوس نہیں ہو پاتی. الحطامہ، حطامہ. ٹھیک ہے، تو یہ آخری درجے کا اخوا ہے، سوری قلقلہ ہے متحرک، اور یہ بہت کم ہوتا ہے. لیکن جو پہلے تین ہیں یہ پرومیننٹ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں پہلے کا جو ہے وہ قوی ہے، دوسرے کا متوسطہ ہے، اور تیسرے کا ادنا ہے. فورتھ کو آپ بس آپ لکھ لیں، جیسے یہ ایک آپ کو بس بتایا گیا ہے، لیکن اصل میں لیولز تین ہی ہے، فرسٹ، سیکنڈ اینڈ تھرڈ. فورتھ جو ہے وہ بہت سلائٹ ہوتا ہے، جو بہت ہی کم سمجھ میں آتا ہے، لیکن میں نے پھر بھی آپ کو بتا دیا کہ یہ چیز بھی ہوتی ہے. اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ نیچر میں حرف کی نیچر ہے کہ اس میں تھوڑی سی آواز پلٹتی ہے. ان پانچوں حروف کی نیچر ہے. چلیں جی، آپ نے آج یہی یاد کرنا ہے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.